السلام علیکم ناظرین، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بالوں کی ٹریمنگ کر رہا ہوں۔ بالوں کی ٹریمنگ کرنا ہم آپ کو سکھائیں گے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، میں نے پانی لگا کر بالوں کو میں کنگھی کر لی تھی۔ ابھی میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو کاٹ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، میں نے تھوڑے تھوڑے بال کر کے کاٹنا شروع کر دی ہیں۔ اسی طرح اسٹیپ بنا لینا ہے آپ نے۔ اسٹیپ بنا کے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، میں آہستہ آہستہ ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ تھوڑے تھوڑے کر کے کاٹ رہا ہوں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے کی طرف کنگھا چلاتے جا رہا ہوں میں۔ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اسی طرح کنگھی کرتے ہیں بالوں میں، جیسے میں کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ ہاتھ چلاتے جاتے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ بال جو ہوتے ہیں، جو ان کے ٹپس ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، بے جان ہوئے ہوتے ہیں، وہ باہر آ جاتے ہیں۔ اس کٹنگ کو بالوں کی ٹرمنگ کہتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بال بڑے لمبے کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ آگے سے جو ٹپس ہیں وہ بے جان ہو جاتے ہیں، تو وہ آگے سے بڑے ٹیڑھے سے عجیب سے ہو جاتے ہیں بال۔ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر سے تھوڑے تھوڑے اگر سے اتر جاتے ہیں تو اس سے بال بھی چھوٹے نہیں ہوتے، بال سیدھے ہوتے ہیں۔ جو ٹپس ہوتی ہیں وہ بے جان وہ اتر جاتی ہیں، تو بالوں کی گروتھ زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کو میں آپ کو کاٹنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اگر یہ آپ کام سیکھنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، یا پروفیشنل ہیں، یا ویسے آپ کو شوق ہے اس کام کا، بعض بندوں کو شوق ہوتا ہے کہ گھر میں بچوں کے بال وغیرہ یا خود بھی کرتے رہتے ہیں، یا کچھ لوگ پردیس میں ہوتے ہیں جو ادھر نہیں ہوتے، تو وہ اپنے بالوں کو کاٹنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ اگر آپ اس کو دیکھیں گے، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ کٹتے ہیں۔ اگر واقعی آپ دیکھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی اسی طرح کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ میں اس کو آہستہ آہستہ کاٹ رہا ہوں۔ ساتھ رکھیں گے، یہ میں نے پیچھے سے سارے کاٹ لیے ہیں۔ ابھی اسی طرح اوپر سے بھی سٹیپ بناؤں گا۔ یہ دیکھیں آپ نے کہ میں نے اس کو کیسے سٹیپ بنایا ہے۔ سٹیپ بنا کے یہ دیکھیں ٹپس کو آپ نے اوپر تک ہاتھ کو اسی طرح نیچے سے چلا کے لا کے آنے، کنگھی اور ہاتھ کو۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بال مس نہیں ہوتا، سارے بال اوپر تک صحیح آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سٹیپ بناتے جانا ہے، اور تھوڑے تھوڑے کر کے جیسے میں یہ کاٹ رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے بھی ایسے ہی کاٹ لینا ہے ان کو۔ یہ دیکھیں آپ، سائیڈوں سے بھی اسی طرح ہم کریں گے اس کو۔ ایسے ہی کنگھا چلاتے جائیں گے بالوں میں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی بال بڑے ہوتے ہیں نا، جتنے ہم نے پہلے کاٹے ہوتے ہیں، تو اسی حساب سے اگر ہم کنگھا اور ہاتھ ایک ردم میں چلاتے ہیں، تو وہ اتنے ہی بال باہر آتے ہیں کہ جتنے ہم نے سٹارٹنگ میں کاٹنے شروع کیے تھے۔ یہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ یہ چیز بالوں میں میں نے پانی لگایا ہوا ہے، تو یہ آپ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کو پانی لگا لینا ہے، بہت زیادہ بھی نہیں لگا دینا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ بال ہاتھوں میں چپکتے ہیں اور کٹتے بھی صحیح نہیں ہیں، پھر کٹنے میں دشواری ہوتی ہے، کیونکہ پانی اتنا زیادہ لگا ہوتا ہے کہ وہ کنگھا بھی گیلا ہو جاتا ہے، ہاتھ بھی گیلے ہو جاتے ہیں۔ اتنا گیلا بس کرنا ہے کہ جس سے مطلب یہ ہے کہ ان میں نمی رہے، تاکہ کنگھا صحیح طرح چل سکے ان میں۔ اگر بال زیادہ گندے ہیں آپ نے تو ان کو شیمپو کر لینا ہے، کیونکہ پھر گندے بالوں میں مٹی دور ہوتی ہے تو کنگھا صحیح نہیں چلتا۔ بال تو کٹ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ کچھ نہ کچھ بال سے مس بھی ہو جاتے ہیں، چھوٹے بڑے بھی رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ کنگھی صحیح نہیں ہوتی تو بال کیسے صحیح کٹیں گے۔ تو آپ نے بھی یہ کر لینا ایسے ہی۔ ابھی یہ میں مانگ نکال رہا ہوں آپ کے سامنے۔ مانگ نکالنے کا اپنے ہاتھ دھیان رکھنا ہے کہ کوشش کریں کہ مانگ صحیح آئے، کیونکہ مانگ صحیح آئے گی تو تبھی پھر جو ہے نا وہ کٹنگ بھی صحیح ہوگی، سٹائل بھی صحیح بنے گا۔ کچھ بندے جو ہیں وہ اس چیز کا دھیان نہیں کرتے، وہ مانگ کا، لیکن مانگ بہت ضروری ہے اس میں، کیونکہ سٹائلنگ پہ اوپر ہی ساری کٹنگ ہوتی ہے آپ کی۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ دیکھا میں نے ابھی ڈریس کو ڈرائر لگانا شروع کیا، بال جھاڑ لینے اسی طرح آپ نے، جیسے میں جھاڑ رہا ہوں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ابھی ہم اس میں سٹائلنگ کریں گے۔ یہ دیکھیں آپ، میں یہ ڈرائر سے گول برش میں نے پکڑ لیا تو یہ ایسے سٹائلنگ کریں گے۔ یہ دیکھیں۔ تو اگر آپ بھی یہ کام سیکھنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بھی یہ ایسے ہی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوئی دقت نہیں آئے گی آپ کو، اگر آپ ایک چیز کو بار بار دیکھیں گے، پریکٹس کریں گے آپ بھی۔ اگر آپ کو واقعی اس چیز کا شوق ہے
تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی۔ تو اسی طرح اگر آپ ویڈیو دیکھتے رہیں گے تو آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بن جائے گا، تو یہ پھر آپ بھی یہ کام سیکھ سکتے ہیں۔ اگر واقعی آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ آپ کر سکتے ہیں، بار بار دیکھنے سے چیز آ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ سٹائل بھی ایسی بنا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں سٹائلنگ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔